آئے ہم آج پہلے پارے کا خلاصہ دیکھتے ہیں جو ہم نے یہاں یہ تفسیر رازی، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر روح المعانی، اس سے ہم نے تیار کیا ہے، اور یہ اپنے نوٹ بک علم کے ذریعے سے ہم نے یہ تیار کر لیا ہے۔ اور ہم یہاں پر اس کی جو سلائیڈز ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ کھولیں گے، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ ایک پوسٹ ہے جو ہم نے الگ سے بھی اپنے سوشل چینلز کے اوپر لگا دی ہے۔ آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہ پوائنٹس ہیں، اور ہم ایک مختصر سی 1 منٹ کی آڈیو کو بھی سن کر خلاصے کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے ایک پوسٹ سے جو 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 مختصر سی ہے، اور پھر ہم آڈیو جو ہے نا وہ انشاءاللہ سنیں گے۔ ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ آئیے قرآن کے پہلے پارے الف لام میم کے چند اہم ترین اسباق پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، یہ پارا اصل میں انسانی سوچ، ایمان اور ہمارے سماجی رویوں کا ایک پورا نقشہ ہے۔ اس میں حضرت آدم اور بنی اسرائیل کی کہانیوں سے ہمیں بہت گہرے سبق ملتے ہیں۔ تو اس میں سے پہلا بڑا سبق کیا ہے؟ وہ یہ کہ اصل سمجھ، اصل بصیرت دل میں ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے مفسر امام فخر الدین رازی سمجھاتے ہیں کہ علم کا مطلب صرف دماغ میں معلومات بھرنا نہیں ہے۔ آج کے دور میں سوچنے والی بات ہے نا، کہ کیا ہم صرف ڈیٹا جمع کر رہے ہیں یا صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے لیے دل کی بصیرت بھی استعمال کر رہے ہیں؟ دوسری بات، تکبر۔ امام قرطبی ابلیس کی مثال سے بتاتے ہیں کہ کیسے علم ہونے کے باوجود صرف ایک تکبر انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے۔ تو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ کہیں ہماری اپنی علمی یا ٹیکنیکل قابلیت ہمیں مغرور تو نہیں بنا رہی۔ اور آخر میں تیسری بات، سلیکٹیو مورالٹی، یعنی اپنی سہولت کی اخلاقیات سے بچنا۔ حافظ ابن کثیر بنی اسرائیل کے رویے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جن کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے تھے اور کچھ کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ یہ رویہ آج بھی بہت عام ہے اور یہی معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلا پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی کامیابی کا راستہ دل کی بصیرت، تکبر سے پاک عمل اور دین کی مکمل اطاعت میں ہے۔ تو آپ نے یہ آڈیو سن لی، اور اب ہم مختصر سی ان سلائیڈز کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ انسانی نفسیات کا آئینہ، کہ سورہ بقرہ کا آغاز محض تاریخی بیان نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی شخصیت کی 3 بنیادی اقسام کا تعین کرتا ہے: مومن، کافر اور منافق۔ یہ پارہ ہمیں تخلیق آدم سے لے کر ملت ابراہیمی تک کے سفر کے ذریعے ہمارے باطن کی تشخیص کرتا ہے۔ کتنے بہترین جملے ہیں! مومن یعنی دیکھیں قلب سلیم ہے، اور کافر یہ دیکھیں ہارڈ یعنی سخت پتھر کی طرح دل ہیں، اور منافق یہ دیکھیں اندر سے یعنی دو چہرے والا، اور عملی جو ہے اس کا تضاد ہے۔ قلب علم اور معرفت کا حقیقی مرکز ہوتا ہے، جو کہ دل ہے، اور امام راضی فرماتے ہیں کہ محل العلم هو القلب۔ تو امام فخر الدین رازی کے مطابق علم محض دماغی معلومات کا نام نہیں بلکہ معرفت ہے، جس کا مرکز انسان کا دل۔ جب انسان مسلسل حق کا انکار کرتا ہے تو اسی مرکز پر مور یعنی سیل لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد ڈیٹا تو موجود رہتا ہے، مگر ہدایت کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ حاد حاضر یعنی اگر ہم 2026 کے اندر موجود ہیں تو ڈیٹا بمقابلہ بصیرت، کہ جب دل کی بصیرت مردہ ہو جائے تو انسان محض ایک الگوریدم بن کر رہ جاتا ہے، جو معلومات تو رکھتا ہے مگر حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتا۔ آج ہم انفارمیشن کے سیلاب میں ہیں، مگر بصیرت یعنی انسائٹ کے قحط کا شکار ہیں۔ مادی ترقی دل کی مہر نہیں کھول سکتی، اس کے لیے رجوع اللہ ناگزیر ہے۔ اب آتے ہیں اگلا جو واقعہ ہے ابلیس کا۔ تو ابلیس کا زوال، علم پر انا کا حملہ، یعنی انا جو اس نے کہا کہ میں ہوں۔ تو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ کفر و معہ علمہ، حالانکہ اس کے پاس علم بھی تھا لیکن اس کے باوجود اس نے انکار کیا۔ امام قرطبی کے مطابق ابلیس کا کفر جہالت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ عناد، ضد اور تکبر کی وجہ سے تھا۔ اس کے پاس علم تھا مگر عاجزی نہیں تھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں علم انسان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ جدید دور کا المیہ یہ ہے کہ علمی برتری کا ایک فریب ہے، انا۔ آج کی دنیا میں ٹیکنالوجیکل یا تعلیمی برتری اکثر تکبر کا روپ دھار لیتی ہے۔ جب ہم اپنی ڈگری، عہدے یا طاقت کو حق پر ترجیح دیتے ہیں تو ہم ابلیسی سنت کو دہرا رہے ہیں۔ انا یعنی ایگو سچائی کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ حقیقی علم انسان کو جھکنا سکھاتا ہے، اکڑنا نہیں سکھاتا۔ من پسند اخلاقیات، سلیکٹو مورالٹی۔
حافظ ابن کثیر بنی اسرائیل کے اس رویے کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں وہ شریعت کے ان حصوں کو جو مانتے جو آسان تھے اور جو مشکل تھے ان کا انکار کر دیتے۔ یہ سہولت پسند دین اللہ کے نزدیک ناقابل قبول ہے۔ ہمارا سماجی رویہ سہولت پسندی کا ہے جی۔ آپ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ آج کے خاندانی اور کاروباری معاملات میں ہم اصولوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، کانٹیکس لیتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے قانون اور اپنے لیے رعایت تلاش کرتے ہیں۔ یہ نفاق کی ایک شکل ہے۔ معاشرتی بگاڑ کی جڑ یہی ہے کہ ہم مکمل سچ کو اپنانے سے جو ہے نا وہ گریز کر رہے ہیں۔ غیر ضروری سوالات عمل سے فرار کا ایک راستہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، بیچ میں ہم مختلف قسم کے جب سوالات داغتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے ہر عمل کے اندر، تو وہ عمل جو ہے نا وہ ہم اس عمل سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے کہ گائے کے ذبح کے واقعے میں امام راضی نے نقطہ اٹھایا ہے کہ حکم سادہ تھا مگر قوم نے سوالات کر کر کے سوالات کا ایک انبار لگا دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ جتنا وہ سوال کرتے گئے حکم اتنا ہی مشکل ہوتا گیا۔ جب نیت میں کھوٹ ہوگا تو انسان وضاحت کے نام پر تاخیر کرتا ہے کہ ابھی اور مجھے وضاحت چاہیے، وضاحت چاہیے، تو وہ نیت میں کھوٹ کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے۔ بال کی کھال اتارنا مقصدیت کا فقدان۔ جدید قانونی اور فکری مباحث میں ہم اکثر مقاصد کو بھول کر فروعی بحثوں میں الجھ جاتے ہیں۔ غیر ضروری پیچیدگی پیدا کرنا دراصل عمل سے جان چھڑانے کا ایک جدید طریقہ ہے۔ اطاعت میں فوری عمل ہی برکت کا باعث ہے۔ ملت ابراہیمی عالمی اتحاد کا مرکز ہے۔ تو علامہ آلوسی نے فرمایا کہ ربنا وجعلنا مسلمین کی جگہ پر فرماتے ہیں کہ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ علامہ آلوسی کے حضرت ابراہیم کی تعمیر کعبہ اور ان کی دعا ایک عالمگیر امت کی بنیاد تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تمام نسلی اور لسانی فرق مٹ جاتے ہیں اور صرف اللہ کی بندگی باقی رہتی ہے۔ دور حاضر میں پرامن جو بقائے باہمی ہے یہ بہت ضروری ہے۔ حقیقی امن تب ہی ممکن ہے جب انسانیت کا رشتہ کسی اعلیٰ مقصد سے جڑا ہوا ہو۔ آج دنیا شدید تقسیم کا شکار ہے، ایسے میں حضرت ابراہیم کا اسوہ توحید کے گرد جمع ہونے کا درس دیتا ہے۔ 7 سنہری اصول اس خلاصے کا یاد رکھیں۔ سب سے پہلا بصیرت، یعنی کامیابی کا مرکز دل کی سلامتی ہے۔ عمل، علم کافی نہیں، کردار ضروری ہے۔ عاجزی، تکبر علم کو ضائع کر دیتا ہے۔ اطاعت، حکم ملتے ہی عمل کریں، بحث نہ کریں۔ توحید، تمام نعمتوں اور ہدایت کا منبع اللہ ہے۔ تاریخ، پچھلی قوموں کے قصے ہمارے لیے آئینہ ہیں۔ ذمہ داری، ہر فرد اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے۔ لمحہ فکری یہ ہے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔ آج قرآن کا آئینہ ہمارے سامنے ہے۔ کیا ہم ابلیس کی طرح اپنی ذہانت کے ضام میں ہیں؟ کیا ہم بنی اسرائیل کی طرح من پسند شریعت چاہتے ہیں، یا ہم ابراہیم کی طرح مکمل سپردگی سبمیشن کے لیے تیار ہیں؟ تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو انہوں نے فرمائی تھی کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ حوالہ جات کے ساتھ ہمارا آج کا یہ خلاصہ مکمل ہوا۔ آپ کو یہ کیسا لگا آپ ضرور کمنٹ باکس کے اندر دیجیے گا اپنی رائے، اور یقینی طور پر آپ بھی اس طرح سے خلاصہ اپنا تیار کریں اور خود پوسٹ کریں، یا یہ تیار شدہ جو ہے نا وہ ڈسکرپشن کے اندر جو ہے نا وہ اس کا لنک موجود ہے، آپ وہاں سے اس کو بھی لے سکتے ہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔